رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں نا آپ، زکوٰۃ دینے سے پہلے اگر آپ نے یہ ویڈیو نہ دیکھی تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا. اس بات کو نہیں سمجھ کر گئے تو آپ جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں. آج میرے عزیز 11 مارچ ہے اور 10واں روزہ ہے. آج ہم رات میں لائیو نہیں آئے تھے، تھی کوئی مجبوری جس کی وجہ سے ہم لائیو نہیں آ سکے. الحمدللہ ویسے سب ٹھیک ہیں، گھر پریوار میں سب بڑھیا ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے، اور جو میرے مومن بھائی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی دور کر دے، اور ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں مولا امن و سکون عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تمام عالم میں جہاں جہاں مومن پریشان حال ہے مولا سب کی پریشانی دور کر دے. دیکھیے زکوٰۃ دینے سے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے گا، چاہے فیس بک پر دیکھ رہے ہوں چاہے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں. آپ جو ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کے جانا. 5 منٹ ہمارے ساتھ، صرف 5 منٹ، اب سے آگے کو 5 منٹ بنے رہنا، اس کے بعد میں چاہے آپ جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بتایا ہے، کلام سنایا ہے، اور پہلے آپ کو یہ اپڈیٹ دی ہے. پہلے اس اپڈیٹ کو دیکھیں، ویڈیو کو لمبا نہ سمجھے میرے عزیز. 10 سے 15 منٹ کی ویڈیو اگر آپ لمبا سمجھنے لگیں گے تو جو 2-2.5 گھنٹے کی فلم ہے یا شارٹ ویڈیو میں 1 گھنٹہ نکال دیتے ہیں ان کا پھر کیا ہوگا میرے عزیز. تلبینہ کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا ہے ابھی، لیکن روزے داروں، زکوٰۃ دینے والوں، پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے. ہمارے ملک میں ڈونیشن دینے والے مسلمان کم نہیں ہے، الحمدللہ بہت دیتے ہیں. وہ جو لینے والے ہیں ان کا ایماندار ہونا بہت ضروری ہے. آپ اس لفظ کو کافی اوپر تک لے کے جا سکتے ہیں. ڈونیشن میں زکوٰۃ بھی آتی ہے. زکوٰۃ دینے والوں کی کمی نہیں، لینے والوں میں ایمانداروں کی کمی ہے. ورنہ اس ملک میں مسلمانوں کی غریبی مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی غریبی. یہ جو ہماری غریبی ہے وہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہے. معافی چاہتا ہوں، یہ جو ہماری غریبی ہے اس ملک میں، یہ غریبی ہماری بے ایمانی کی وجہ سے ہے. یہ غریبی ہماری جو ہے یہ شوقیہ ہے، ہماری فطرت کی خرابی کی وجہ سے ہماری غریبی ہے. ورنہ جس ملک میں 20 لاکھ کروڑ کی زکاتیں نکلتی ہوں، یس 20 لاکھ، آپ کہیں گے میں کیا حساب پیش کر رہا ہوں. چلیے ٹھیک ہے، اس ملک میں مسلمان کتنے ہوں گے؟ 20 کروڑ ہے نا. 20 کروڑ میں زکوٰۃ دینے والے مسلمان کتنے ہوں گے؟ 1 کروڑ. 1 کروڑ رکھ لیتا ہوں میں پورے ہندوستان میں. تو 1 کروڑ مسلمانوں کی زکوٰۃ کی ایوریج کیا ہوگی؟ 1 لاکھ. اس میں بہت منیمم میں جا رہا ہوں. 1 لاکھ انٹو کر لیجئے کتنا ہوا. آپ لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، کین ٹیل می ہاؤ مچ؟ کیلکولیٹر کام کر رہا ہے؟ میں سیمنٹڈ گفتگو کر رہا ہوں، ہواؤں میں نہیں کھیل رہا ہوں. 20 کروڑ مسلمانوں میں 1 کروڑ مسلمان زکوٰۃ دیتے ہوں گے انشاءاللہ، زیادہ ہوں گے. 1 کروڑ مسلمان پہ 1-1 لاکھ روپے زکوٰۃ کی ایوریج رکھ لیجئے آپ. تو ہندوستانی مسلمان ہر سال 20 لاکھ کروڑ روپے زکوٰۃ کی نکالتے ہیں. اس کے باوجود ہر چوتھا مسلمان یا تو غریب ہے یا بھکاری ہے. کیوں؟ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا اس پر غور کیجئے. 20 لاکھ کروڑ زکوٰۃ نکلنے کے باوجود ایک غریب مسلمان اپنی بیٹی کی شادی کے لیے مسجد میں بھی کیوں مانگتا ہے؟ 20 لاکھ کروڑ زکوٰۃ نکلنے کے باوجود ایک غریب مریض انسان مسجد میں اپنے علاج کے لیے بھی کیوں مانگتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا پیسوں کی کمی نہیں ہے، ایمانداری کی کمی ہے. کیوں ہم کہتے اللہ نے ہمیں اتنی دولت دی ہے کہ اگر اس پیسے کا صحیح استعمال کیا جائے انشاءاللہ تو 5 سالوں میں مسلمانوں کی غریبی ختم. اگلے 5 سال میں گورنمنٹ آف انڈیا سے ہم بات کریں گے کہ بتاؤ کہاں ہم بجٹ دینی ہے، وہاں ہم فائنانشیل سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. اب آپ بتائیے کہ ہم لینے والی قوم ہوں گے یا دینے والی قوم ہوں گے؟ ہمارے علماء کرام، دانشوران، ڈاکٹر، انجینئر، مفتیان کرام سب بیٹھ کر ذرا سوچیں. میں سب کی گالی کھانے کو تیار ہوں مگر آپ سچ کو ماننے کو تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں زکوٰۃ کی رقم آتی ہے، دولت آتی ہے بے پناہ جو بھی شکل میں ہو. فرمایا کہ حضور یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. آپ نے فرمایا اسلامی حکومت کے غربا میں تقسیم کر دیا جائے. سنیے غور سے، تقسیم کر دیا جائے. بیت المال کے ذمہ داروں نے کہا حضور اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی بیت المال میں اب کوئی مسلمان غریب باقی نہیں رہا. کہا اچھا تو ایک کام کیجئے،
قرضداروں میں تقسیم کر دیا جائے، جن کے قرض ہے وہ قرض ادا ہو جائیں، ادا کر دیے گئے۔ پھر لوگ واپس آئے کہ حضور قرضداروں کے قرض ادا کر دیے گئے، مال پھر بھی بچ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تعلیم کے میدان میں کام کرنے والوں پہ تقسیم کر دیا جائے۔ بیت المال کے ذمہ داروں نے فرمایا کہ ضرورت کے تحت وہ بھی تقسیم کر دیا گیا ہے، مال پھر بھی بچ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ملک میں جو نان مسلمز ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری کر دی جائے۔ بیت المال کے افسران نے یہ بتایا کہ ہمارے ملک میں سارے نان مسلم کی ضرورتوں کو پوری کر دی گئی ہے، مال پھر بھی بچ گیا۔ آخری بات جو بتانے جا رہا ہوں، گرچہ اس کا ثبوت مجھے کسی بڑی کتاب میں تو نہیں ملی ہے، لیکن بات درج ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آؤ اب اس مال سے گیہوں اور چاول خرید لیں اور پہاڑوں پہ ڈال دیں تاکہ اسلامی سلطنت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہ جائے۔ تو کچھ سمجھنے کی کوشش کی آپ نے میرے عزیز، سب کچھ سمجھ گئے ہوں گے آپ، مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ کو۔ یہ کوئی بھی لوگ ہیں جہاں کے بھی ہیں، کچھ بھی انہوں نے جو بھی بات کہی ہے نا، بس آپ سب سمجھدار ہیں، 101% انہوں نے صحیح کہا ہے۔ چلیے بہرحال زکوٰۃ کے تعلق سے اور اس دیش کے مسلمانوں کی غریبی کو دور کرنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سن کے جائیں۔ ابھی جانا مت میرے عزیز، سنیے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے، دغا بازی کی عادت نہیں چھوڑی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ بولا، گالی گلوچ کری، دغا بازی کری اور مطلب بہت زیادہ گناہ پر گناہ اس نے کیے، اور مطلب ایسا روزہ رکھنے کے بعد بھی اس نے گناہ کرنا نہیں چھوڑا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، دغا بازی کرنا نہیں چھوڑا، تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے میرے عزیزو، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا۔ نماز کی پابندی کریں، اور یہ جو چہرے پر داڑھی ہے نا، یہ بڑی پیاری سنت ہے میرے آقا کی۔ اگر آپ کی چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو نیت کر لیجیے آج، بہت برکتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں اس کی۔ میں آپ کے سامنے چند اشعار پیش کر رہا ہوں کلام اعلیٰ حضرت کے، اگر پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیے گا، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آئیے کلام شروع کرتے ہیں۔ تلبینہ کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کو آرڈر ابھی نہیں لگے ہیں یا جن کے جواب فون کالز کے یا میسیجز کے نہیں ملے ہیں تو وہ صبر کریں، لیکن 2000 لوگوں کی ذمہ داری ہمارے سر پر ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کچھ بھائیوں کے آرڈر الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ میں پہنچ گئے ہیں، اور کچھ کے جو ہے ابھی رکے پڑے ہیں، بیچ میں پینڈنگ میں پڑے ہیں، ہمارے یہاں سے کنفرم ہو چکے ہیں، نکل چکے ہیں۔ تو تلبینہ کے